اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا از رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے گروپ میں ایک برادران اہل سنت، ہمارے بھائی فرحان بھائی میرے استاد بھی رہ چکے ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ آئی ٹی میں پاکستان میں انہوں نے ہم سے کوشچن کیا کہ شیعہ مسلمز جو ہیں وہ علم کیوں لگاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اس بارے میں بنایا جائے تاکہ وہ بھی مستفید ہوں، دیگر ممبران بھی مستفید ہوں، اور جہاں جہاں ہماری آواز جائے ان سب کو یہ میسج حق کا پہنچے۔ تو کسی بھی سوال کے جواب کے دو رپلائی ہو سکتے ہیں، ایک کتبی اور ایک عقلی جواب۔ تو ہم علمی اور کتبی جواب سے اپنی اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ یعقوبی تاریخ یعقوبی والیوم نمبر 2 اہل سنت کے مورخ ہیں، ان کی 2 جلدیں ہیں تاریخ یعقوبی کی، میرے پاس موجود ہیں۔ جلد نمبر 2 میں وہ اس پرچم کا، اس علم کی پوری تاریخ لکھتے ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں اس میں کہ کن کن انبیاء کرام سے ہوتا ہوا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو نبی کے پاس پہنچنا اور انبیاء سے چلتے ہوئے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پرچم اسلام ہے، یہ پرچم خدا ہے، یہ پرچم انبیاء ہے، یہ پرچم معصوم ہے، یہ پرچم رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حوالہ دے دیں آپ کو، مستدرک الحاکم، امام الحاکم نشاپوری، یہ صحیحین ہے، اہل سنت کی صحیحین حدیث کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کسی روز۔ والیوم نمبر 3 میں امام الحاکم ایک حدیث لکھتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ علی ہیز 4 distinctions which he do not share with anyone۔ نمبر 1، علی نے سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی۔ He stayed with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in the battle of Uhud، جب باقی لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے رسول کو۔ نمبر 3، Ali is the one who washed and laid the body of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his funeral۔ Number 4، Ali was the bearer of Rasulullah's flag۔ علی رسول خدا کے علم بردار تھے۔ اور ایک اور حوالہ دیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، تاریخ تبری اور تمام معتبر تواریخ اس بات کو لکھتی ہیں، دا بیٹل آف خیبر، کہ جو بیٹل آف خیبر تھی، اگر اس میں آپ دیکھیں تو پیغمبر، وہ جنگ کئی روز تو جاتی رہی، پیغمبر نے سب سے پہلے علم، دیکھیے ہم نے پہلی حدیث ثابت کیا کہ علی جو تھے وہ رسول اللہ کے علم بردار تھے، علم ہمیشہ رسول کو، علی کو ملتا تھا۔ اگر یہ بات ہم ایز اے فضیلت بیان کریں تو شاید یہ ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ پیغمبر نے کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ جب پیغمبر نے کسی کو دیا ہی نہیں تو کوئی جیت بھی نہیں پاتا، ایک سوال اٹھتا۔ تو پیغمبر نے خیبر میں لوگوں کی خواہشات جو ہیں وہ پوری کر دی۔ پیغمبر نے جو قیامت تک کے لیے سوال اٹھنے والا تھا نا، اس پر لگا دیا لاک۔ سرکار نے علم دیا خلیفہ اول کو، وہ لڑے، واپس آئے، پھر دوسرے خلیفہ کو دیا، وہ لڑے، وہ واپس آئے، پھر پہلے خلیفہ کو دیا، پھر وہی واپس آئے، پھر انصار کو دیا، وہ واپس آئے، کئی روز تک جنگ چلتی رہی۔ پیغمبر نے حجت تمام کر دی کہ اب تم یہ شکوہ نہیں کرنا کہ ہمیں دے دیتے تو ہم بھی جیت کے آتے۔ پھر پیغمبر نے، علامہ تبری تاریخ تبری میں لکھتے ہیں، جو پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، نہ جانے خدا کے رسول نے مرد کا لفظ کیوں استعمال کیا، جو مرد ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، یعنی کہ بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ نہ جانے پیغمبر کیوں کہہ رہے تھے بھاگنے والا کیوں ہو۔ دیکھیے میں کہوں کہ کل میں ایوارڈ اس کو دوں گا، میں امپلائی آف دا منتھ، جو پورا مہینہ ٹائم پر آیا ہے۔ اس میرا جملہ بتلا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ٹائم پر نہیں آتے۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو غیر فرار ہوگا، جو حیدر کرار ہوگا، جو مرد ہوگا، جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اور رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اور پیغمبر نے علم اگلے روز مولا علی کو دیا۔ تو ہم نے ثابت کیا کہ بہرحال یہ علم، یہ جو پرچم ہے، یہ پرچم اسلام ہے اور نبی پاک کا علم ہے۔ بس 2-4 جملے اور آپ کی عقلی دلائل کچھ پیش کرتا رہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو ہمیں سوچنی پڑے گی کہ علم کرتا کیا ہے، علم کا فنکشن کیا ہے۔ علم کراتا ہے آپ کی پہچان، علم کراتا ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن۔ دیکھیے میں نے آڈیو میں دلیل دی تھی آپ کو کہ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہوں، پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہو، اور میں نے جھنڈا اٹھایا ہوا پاکستان کا،
تو میرا پاکستان کا جھنڈا اٹھانا میری شناخت کرا رہا ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میرے گھر کے پاس میں نے مثال دی تھی آپ کو، پاکستان میں ایک آفس ہے بہت بڑا، کشمیر روڈ پر ایک پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی بہت بڑی، اس گھر کے پر بہت بڑا جھنڈا لگا پیپلز پارٹی کا۔ میں نے باخدا آج تک نہیں دیکھا کہ اس گھر کے اندر کون رہتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، لیکن جب بھی گزرتا ہے وہاں جھنڈا لگا ہوتا ہے بڑا۔ وہ جھنڈا بتلاتا ہے کہ اس گھر کا مکین کوئی بھی ہو، اس گھر کے مکین کا تعلق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، یہ ان کے سپورٹر ہیں، ان کے ووٹر ہیں۔ ہر دنیا کی ہر جماعت جو بھی ہوتی ہے اس کا ایک پرچم ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں کتنی ریل نکلتی ہیں، کیونکہ میری زندگی زیادہ تر پاکستان میں گزری، تو میں مثال دوں، مثلا ایم ریلی نکل لی ہے، ہم جھنڈا دیکھ کے بتائیں گے ارے بھائی ایم کی ریلی ہے، ارے اچھا بھائی یہ جی پیپلز پارٹی کی ریلی ہے، یہ بھائی فلاں پی ٹی آئی کی ریلی ہے۔ تو جھنڈا جو ہے وہ شناخت کرا رہا ہے کہ ہمارا تعلق کس جماعت سے ہے۔ تو اب آپ کا سوال کہ ہم جو ہے وہ علم شیعہ جو ہے وہ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے ثابت کیا کہ یہ جو علم تھا تاریخ یعقوبی سے کہ نبی پاک تک پہنچا تو یہ انبیاء سے ہوتا چلا، یعنی کہ پرچم اسلام ہے یہی علم۔ پھر ہم نے ثابت کیا کہ یہی علم امام الحاکم کی کتاب سے، مصدق الحاکم سے، کہ پیغمبر نے علی کو دیا، علی نے دیا امام حسن کو، امام حسن نے دیا امام حسین کو، امام حسین نے کربلا میں دیا عباس کو، حضرت عباس کو دیا۔ یہی وہ علم ہے جو یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے احکام پر کربلا میں گرا۔ تو ہم یہ پرچم اٹھا کر لگا کر دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، نہ کہ یزید ابن معاویہ سے، پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے، آپ آج بھی یہ دیکھتے ہیں، کم سے کم پاکستان میں تو ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس علم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اسے شہید کیا جاتا ہے، اسے گرایا جاتا ہے۔ تو وہ نسل یزید شجرہ خبیثہ وہ آج تک گرا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اسی یزید ابن معاویہ سے ہے جس نے کربلا میں گرایا تھا، اور ہم آج تک دنیا بھر میں لگا کر اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے۔ دیکھیے میں پاکستان انڈیا کے میچ میں اگر پاکستان کا پرچم اٹھا رہا ہوں تو میں دو باتیں کر رہا ہوں، ایک تو میں یہ بتلا رہا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، دوسرا میں یہ بھی بتلا رہا ہوں کہ میرا انڈیا سے تعلق نہیں ہے۔ اب جو حسین کا پرچم اٹھا کے بتا رہا ہے کہ میں حسین کی پارٹی کا ہوں، اور یہ بھی بتلا رہا ہے کہ میرا تعلق یزید سے نہیں ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ دیکھیے اللہ کا خاص لطف و کرم ہے حسین ابن علی پر اور ان کے شعار پر، ان کی نشانیوں پر، کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر یہ عباس کا پرچم نہ لگا ہو، جہاں یہ امام حسین کا پرچم نہ لگا ہوا ہو۔ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر کونے کونے میں انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈیا کے ہر کونے کونے میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران میں اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل میں ایران کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں، پاکستان میں فلاں ان کے دشمن کے لگے ہوئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ واحد پرچم ہے جو دنیا کی ہر جگہ ہر کونے میں لگا ہوا ہے۔ تو ہم ایک جملے میں اس کا جواب یہی تھا کہ ہم اپنی شناخت کراتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ اور بہرحال یہ جواب تو اب باقی مسلمان سوچیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو بہرحال یہ علم، یہ پرچم تو ان کے پاس ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔